یہ سوال ہے. یہ سوال تھا جی. تو سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو اس دنیا میں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ گناہ گار بنے یا نیک ہو جائے؟ یہ اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب خدا نے اختیار دیا ہے اور آزمائش کا دور ہے تو چھینے کیوں پھر یہ اختیار کسی سے؟ اور دوسرا یہ وہم ہے کہ دوسرے سارے معصوم لوگ ہیں. اکثر دنیا جب ساری کی ساری دونوں طرف کی بد ہو جایا کرتی ہے پھر ایک بد دوسرے پر ظلم کیا کرتا ہے اور عملی حالت سب کی گندی ہوتی ہے. یہ فرضی بات ہے کہ بڑے بزرگ اور نیک لوگوں پر ظلم ہوئے ہیں. دوسرے اگر وہ حقیقت نیک اور بزرگ ہوتے تو اللہ کی آواز پر لبیک کہنے کی ضرورت کیوں نہ کرتے؟ وہاں جماعت کا پیغام بھیجا گیا، وہاں ہمارے جو مبلغ تھے بڑی تکلیفیں اٹھا کر پھر وہاں سے رخصت بھی ہو گئے. بڑی ابتدا کی بات ہے، قوم نے توجہ نہیں کی. یہ ایرانی جو دنیا میں باہر ملتے رہے ہیں یہ کٹر شیعہ رہے یا کچھ اور تھے مگر جماعت کی طرف توجہ نہیں دی انہوں نے. تو جنہوں نے خدا کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، خدا ان کا نوکر تو نہیں کہ ان کی آواز پہ لبیک کہے. قرآن کریم نے دعا کا فلسفہ یہ بیان کیا ہے کہ تم میری بات سنو گے تو میں تمہاری بات تم دعا کرتے ہو فاستجیبوا لی، میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں، لیکن تم پر یہ لازم ہے فاستجیبوا لی کہ تم بھی میری بات کا مثبت جواب دیا کرو. یک طرفہ فیصلے نہیں ہوا کرتے. تعلقات اگر ہیں تو دو طرفہ ہوں گے، خصوصاً مالک سے تعلق یک طرفہ ناممکن ہے. خدا کوئی گھر کا نوکر تو نہیں کہ جب چاہ بلا لیا جب چاہ چھٹی کر دی. ان لوگوں نے کب خدا کی آواز پہ لبیک کہا، کب اپنے حالات بدلے، کب فرضی مذاہب سے نکل کے باہر آئے، کب خدا کی آواز پر لبیک اس وقت کہا یا اب تیار ہوئے ہیں. ان کی ساری زندگی بتا رہی ہے اور ان کا دہریہ ہونا بتا رہا ہے کہ پہلے بھی خدا سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ ساری باتیں قابل غور ہیں. کائنات کے نقشے کو سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی آزمائش کے لیے اس دور میں آزاد رکھا ہے. جب آزاد رکھا ہے تو اس میں ظلم بھی ہوں گے. ان ظلموں کے نتیجے میں اگر وہ بندے جن پر ظلم ہوں وہ خدا کے بندے ہوں تو اللہ پھر اپنی طرف سے اس کی جوابی کارروائی کرتا ہے، ضرور کرتا ہے. جو نہ ہوں ان وہ نہیں کرتا. یہ قانون ہے. پاکستان میں دیکھیں کیسی جوابی کارروائی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے. جب یہ شروع میں انہوں نے ظلم کیے جماعت پر تو وہ خطبہ آپ دوبارہ سنیں تو حیران رہ جائیں گے کس طرح لفظاً وہی ہوا ہے. میں کہا تم ایک دوسرے کو مدد کے پکارو گے، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا. تمہاری ساری قوم پھٹ جائے گی. تم مظالم کرو گے ایک دوسرے پر، کوئی نہیں تمہاری سنے گا. اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ جرائم بغیر سزا کے چلے جائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ کسی نے وہ دوبارہ خدا سن کے مجھے کہا کہ وہ حیران رہ گیا ہے. ایک ایک لفظ، ایک ایک نقشہ بین ہی اسی طرح ہوا ہے جیسا کہ آغاز کے خطبات میں نے پاکستان کو متنبع کیا تھا. تو ہم خوش تو نہیں ہیں کہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے، مگر اس بات کا اور بھی دکھ ہے کہ ہماری قوم ہے جو اس قدر مصیبت اٹھا رہی ہے لیکن توجہ نہیں کر رہی. جو باتیں ہیں پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف ہوئی تھی وہ ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو غیر مسلم، ایک دوسرے کا اغوا، ایک دوسرے کے گھر لوٹنا، قتل و غارت، اور کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ دیکھیں خدا دکھائی دے رہا ہے کام کرتا ہوا. جہاں خدا سے تعلق ہی کوئی نہیں وہاں کہاں خدا دکھائی دے گا. سمجھ گئے؟ شکریہ. فرمائیے کون ہے آپ کے بعد پھر وہ ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں کراچی سے تعلق ہے جی. میرا سوال ہے فرض کے بعد جو تسبیح کی جاتی ہے تو اگر فرض کے بعد کی جائے زیادہ ثواب ہے یا اس کے پوری نماز کے بعد تسبیح کی جائے ثواب زیادہ ہے؟ ہر نماز کے حصے کے بعد لمبی تسبیح کرنا دستور نہیں ہے. فرض کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھا کرتے تھے جس میں یہ دعا کیا رب وہ ہے
अलम अंत सलाम मिनके सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम। दूसरी वो दुआ है जो आइनी अला ज़िक्र का व शुक्र का व हुस्न इबादत। ये दो दुआएं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हैं कि उतनी देर वहाँ क़याम फरमाते थे जितनी देर में ये दो दुआएं करते थे, फिर उठकर घर आ जाते थे, वहाँ पहुँचकर फिर सुन्नतें नवाफिल वगैरह पढ़ते थे। तो थोड़ा जिक्र मान बाद ये तो साबित है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मगर ये कि सहाबा बैठ जाएं लंबे अरसा जिक्र में, फिर उठ के दुआ सुनते शुरू कर दें, फिर बैठ जाएं, फिर नवाफिल शुरू कर दें, ये दस्तूर नहीं है। समझ गए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम बासित है, अब्दुल बासित, रबवा से ताल्लुक़ है। तो मेरा सवाल है कि अक्सर गैर अहमदी दोस्त ये इतराज़ करते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अंग्रेज़ को अपनी किताबों में मोहसिन कहा है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि अंग्रेज़ ने बरे सगीर से सब कुछ लूट लिया, हत्ता कि कोई नूर हीरा भी लूट के ले गया। अच्छा, तो इस सिलसिले में मोहसिन क्यों कहा है ये नहीं पूछा? वो यही सवाल करते हैं कि उन्होंने क्यों, आपने बताया क्यों नहीं उनको? मोहसिन यूं कहा है कि हिंदुस्तान में एक हाल था ऐसा, ख़ास तौर पर पंजाब में, जबकि मुसलमानों के लिए वो एक तनूर तपाया हुआ था, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था, अजानें उनकी बंद, मस्जिदें उनकी वीरान कर दी गईं, उनको ऐसा जलील और रुसवा कर दिया सिख हुकूमत ने, जो लुटेरे मुख्तलिफ ख़ानदान थे, उनकी जब बारी आती थी ताकत की तो मुसलमानों को सफाया कर देते थे, बिल्कुल बेहैसियत, जो अपने मजहब पर अमल करने की ताकत नहीं रखते थे। अंग्रेज़ जब आया है पंजाब में तो उसका ये एहसान है कि हमें खुदा की इबादतों के लिए आज़ाद छोड़ दिया। ये एहसान है कि नहीं? इसलिए जो एहसान है उसको मानना चाहिए, उससे जो दूसरी ज़्यादतियाँ वो मनफ ख़त्म तो नहीं हो जाया करती। फिर आपने इंसाफ की तारीफ फरमाई है कि यहाँ इस अंग्रेज़ कौम ने दूसरी खूबी ये दिखाई कि जो हुकूमत की है इंसाफ के साथ की है, हर फ़िरके के दरमियान, हर मज़हब, कौम, हर रंग के दरमियान इंसाफ से फ़ैसले किए हैं। ये दो तारीफ़ें हैं जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाई हैं। इसके अलावा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अंग्रेज़ों के मज़हब की वो बुराइयाँ बयान की हैं कि कभी हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में मौलवियों ने मिलकर वो बुराइयाँ नहीं बयान की थी कि खुदा के शरीक बनाने वाले, बंदे को खुदा बना लेने वाले, दज्जाल, वो काना दज्जाल जिसकी पेशगोई की गई थी, वो कौम जिसने दुनिया में सबसे बड़े फितने बचाने थे, ये वो लोग हैं। वो नहीं इनको दिखाई देता? क्या एक खुशामदी ये किया करता है? एक हक परस्त है जो बात कर रहा है, जहाँ सच है वहाँ सच्ची तारीफ हर एहसानमंद के लिए लाजिम है कि वो करे। जहाँ जुल्म और फसाद और ज्यादती है वहाँ बहादुरी का तकाजा है कि सल्तनत की अजमत की कोई परवाह ना करे और जो हक है वो खुदा के नाम पर खुला बयान करे। ये दो बातें बैक वक्त हैं जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के किरदार को ज़ाहिर करती हैं। समझ गए? शुक्रिया। मेरा तलब गोजरा से है और उसके नज़दीक चक है, 400 से जींद धीर हो गई। और हमारे गांव में एक मोहम्मद असगर ख्याली का नया ही उसने मज़हब का कह रहा कि मेरा नया मज़हब है। अच्छा। और वो हमें सवाल करता है कि कुरान करीम में लिखा है कि शायद मैं उस तरह नाम पेश करूं जिस तरह वो सवाल करता है। तो कुरान करीम में लिखा है कि मुसलमानों का नाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़हब का नाम मुसलमान रखा है। जब मुसलमान रखा तो आपने अब एक नया नाम रख लिया है अपने जमात का, अहमदी। उसने क्या रखा है अपने मज़हब का नाम? वो तो कह रहा है कि मैं कोई और वो काना अन्ना पक्का है, साथ में कहता वहाँ मेरा पीर रहता है, उसी का मेरा मज़हब है। आप ये बताएं आपका क्या नाम है? नहीं मैम। आप मुसलमान नहीं हैं? मुसलमान है। तो मुसलमान क्यों नहीं कहा आपने अपने आप को? हमने तो उसको कहा कि हमने तो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अल्लाह ने नाम मुसलमान रखा आपका हैं? हाँ जी। हाँ, अभी आपने बताया है। तो मैंने आपका नाम पूछा, आपने कहा नहीं महमद। उससे आप उसका नाम पूछ लें सिर्फ, बस। हमने तो मेरी बात तो सुन लो।
اب کبھی ملاقات ہو یا پیغام بھیج کے اس سے کہنا جناب آپ کا نام کیا ہے، تو بتانا کیا بتاتا ہے، جو نام بتائے گا کو ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، اب تم کوئی اور نام بتا رہے ہو. تو قرآن کریم نے اس کی تشریح خود فرما دی ہے کہ ہم نے تمہیں فرقوں قوموں میں تقسیم اس لیے کیا ہے لتعارفوا، کہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو. تو اسلام یا مسلمان ایک عمومی نام ہے، اس کے اندر تشخص کے لیے، یہ پہچاننے کے لیے کہ کوئی کس قسم کے خیال رکھتا ہے، دوسرے ٹائٹل لگانے پڑتے ہیں. اب ہر شخص کو آپ مسلمان کہیں اور اس کے اندر وہ بھی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں، وہ بھی ہیں جو حضرت خلیفۃ المسیح، حضرت خلیفۃ الرسول اول حضرت اقدس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقوں کا سردار کہتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو ان سردار کہنے والوں کو اول درجے کا پکا کافر اور غیر مسلم قرار دیتے ہیں. یہ ہیں کہ نہیں؟ تو جب سب مسلمان کہلائیں گے ٹائٹل ایک ہو جائے گا، اندر سے دکانوں کی سودے سب الگ الگ رہیں گے. تو ساتھ سب ٹائٹل کیوں نہیں لگاتے کہ ہماری دکان پہ یہ چیز بکتی ہے، ہماری دکان پہ یہ چیز بکتی ہے. ایک سب ٹائٹل سے فوراً تعارف ہو جاتا ہے. تو جو دستور خدا تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمایا کہ ہو تم ایک ہی باپ کی اولاد ہو، لیکن ہم نے تمہارے تعارف کی خاطر تمہیں قوموں فرقوں میں بدل رکھ دیا. تو ان کو کہو یہ وجہ ہے جو ہم احمدی کہلاتے ہیں، لیکن احمدی اکیلا نہیں، احمدی مسلمان. ہم جب بھی تعارف کراتے ہیں احمدی مسلمان کہتے ہیں، تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ ہم وہ مسلمان ہیں جنہوں نے امام مہدی کو قبول کر لیا ہے، اور تم وہ مسلمان ہو جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. اس میں کون سی تکلیف ہے؟ ٹھیک ہے. وہ پکا انا لگتا ہے آدمی اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. پکا انا میں پیر مانا ہے نا اس نے. ہاں جی وہاں کہتا ہے وہاں. ہاں اس کو پکا انا پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا، وہ حالت ہے اس کی. اور حضور میرا سوال یہ نظر اپنا یا جھک جائیں یا اس کو اونچا کر لیں. ہاں یہ نظر کے بارے میں ہے. اچھا ٹھیک ہے. کہ یہ کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے کسی کی. ٹھیک ہے، لگ جاتی ہے. تو اس کی کیا حقیقت اور اس کے جو ہے وہ اثرات کو زائل کرنے کے لیے کوئی معمولی بات نہیں، کوئی معمولی بڑی بات نہیں. دعا کرو تو نظر ٹوٹ جاتی ہے. حضرت موسیٰ کو فرعون کے جادوگروں کی نظر لگی تھی نا کہ نہیں لگی تھی؟ جی. قرآن کریم فرماتا ہے لگی تھی. قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ کی نظر کو بھی باندھ دیا اور وہ واقعتاً ان رسیوں کو سانپ دیکھنے لگ گئے. یہ نظر لگی یا نہ لگی؟ مجھے آیت بتائیں، اصل آیت نکالیں. نہ آئے ہم نہیں، حضرت موسیٰ والی. حضرت موسیٰ کے اوپر بھی جادو کیا اور آپ نے یہ خیال کیا کہ یہ رسیاں ہیں. تو اس کا جواب کیا تھا؟ اللہ نے بڑی طاقت کے ساتھ ان کے اس نظر کے جادو کو توڑ کے پارا پارا کر دیا. اچانک وہ رسیاں بن گئیں، اور جو ان کا فرضی خیال تھا کہ یہ سانپ ہیں وہ سب خیال باطل ہو گیا. تو علاج کیا ہے؟ دعا کے بغیر نظر نہیں ٹوٹا کرتی. کیونکہ نظر لگنے کا مطلب ہے کہ کسی آدمی کا دماغ آپ کے دماغ سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کا بد اثر آپ کے ذہن پر قابض ہو گیا ہے. یہ مطلب ہے صرف نظر کا. تو اللہ چونکہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے ایک ہی علاج ہے کہ اللہ کی طرف جھکو. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا ہی واقعہ ہوا جسے پتہ چلتا ہے کہ نظر والا آدمی اگر خدا اس کے مقابل پر اپنی طاقت ظاہر کر دے تو کوئی اثر نہیں کر سکتا. چنانچہ ایک دفعہ ایک نظر باندھنے والا آدمی جو مشہور تھا اور اپنے بڑے زوم میں تھا کہ میں اپنی نظر کی طاقت سے جس سے جو چاہوں کام کروا لوں، وہ اس نیت سے قادیان آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب عصر کے بعد یا جس وقت بھی آپ تقریر فرماتے تھے، اس وقت جب کھڑے ہوں گے
تو میں نظر کی طاقت سے آپ کو کہوں گا کہ ناچیں، اور جس طرح رقاصائیں ناچتی ہیں اس طرح ناچیں. ہر ایک دیکھنے والا جو ہے وہ سمجھ لے گا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے جس کا یہ حال ہے کہ ناچتا ہے عورتوں کی طرح، وہ نبی کیسے ہو گیا. اس ارادے کے ساتھ آیا اور آ کر ایک طرف بیٹھ کر اس نے اپنے نظر کا کام شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد چیختا چلاتا ہوا دیوانوں کی طرح وہاں سے دوڑا ہے اور تیزی سے مسجد کی سیڑھیاں ادھر کر پھلانگتا ہوئے باہر کی طرف دوڑ پڑا. بعض لوگوں نے پیروی کی کہ پتہ نہیں کیا واقعہ ہوا ہے. جب کچھ دور جا کے اس کو پکڑا تو اس نے کہا کیا ہوا ہے. تو اس نے یہ تسلیم کرتے ہوئے ساتھ یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ میں کامیاب ہوتا، مجھے شیر دو نظر دکھائی دیے. یہ الفاظ ہے نا کہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیچھے دو خونخوار شیر دکھائی دینے لگے اور یوں لگتا تھا کہ ابھی مجھ پر جھپٹ پڑیں گے، اور اس قدر میری حالت زار ہوئی خوف کے مارے کہ میں وہاں بیٹھ نہیں سکتا تھا. تو نظر کو توڑنے والا بھی خدا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کے مقابل پر جادوگروں کی نظر توڑی ہے تو خدا نے توڑی ہے، اسی لیے جادوگر سجدے میں گرے ہیں. ان سے بہتر اس مضمون کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ جب ایک دفعہ کسی پر نظر غالب آ جائے تو اس میں یہ طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ غالب نظر والے کو توڑ سکے. وہ سب سے زیادہ اس مضمون کو سمجھتے تھے. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، نہ پہلے ہوا نہ آج ہوا ہے نہ آج کل ہوگا، کہ جس کی نظر ایک دفعہ کسی اور پر غالب آ جائے وہ مغلوب نظر والا اس نظر کو توڑ کے پھینک دے. یہ نہیں ہوا کرتا. پھر جادوگروں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا یہی موسیٰ ہماری نظر سے ایسا خوف زدہ ہوا تھا، اس کو وہی دکھائی دیا جو ہم چاہتے تھے. اچانک سب کچھ نظر کا جادو سب سے ٹوٹ گیا، صرف اس سے نہیں. اس لیے لازماً یہ خدا کا کام ہے. ان کا سجدہ کرنا سب سے بڑی گواہی تھی حضرت موسیٰ کی صداقت کی. تو نظر سے بجائے اس کے کہ وہ اب کالی مرچیں جلا جلا کے دھونیاں دیں لوگوں کی اور صحت برباد کریں، وہ بیہودہ حرکتوں میں پڑنے کی بجائے سیدھا سادہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ اس نظر کو توڑ دیا کرتا ہے. نو پرابلم. ٹھیک ہے. آیت کون سی ہے پڑھیں؟ السلام علیکم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم یخیل الیہ من سحرہم. یہاں آمد الناس کی بات نہیں ہو رہی کہ جب موسیٰ کے خیال میں وہ رسیاں جو انہوں نے پھینکی تھیں ان کے جادو کی وجہ سے، یعنی ان کے نظر باندھنے کی وجہ سے سانپ دکھائی دینے لگیں، تب کیا ہوا؟ فأوجس في نفسه خيفة ڈر گیا ہے حضرت موسیٰ. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ہاں پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو کہا کہ بالکل نہ ڈر، تو یقیناً غالب آنے والا ہے. یہ وہ مضمون ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ نبی پر بھی نظر لگ سکتی ہے اور یہ نبی کی نبوت کے خلاف نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی غیر معمولی حکمت کے پیش نظر اسے محفوظ رکھ لے، جیسا کہ میں نے مثال دی ہے. جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل سے واقعہ ہوا تھا. جب اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب کی رقم ادا کرنے کا مطالبہ لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے فوراً بات مان لی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے تو کسی نے کہا تم عجیب ذلیل آدمی ہو، ہمیں کہتے ہو کہ اس کی مخالفت کرو، اس کی بات نہ مانو، اس کو جو یہ کہے اس کا اپوزٹ کرو، اور اس نے تم سے مطالبہ کیا ایسے حق کا جو تم کسی کا مار کے بیٹھے ہوئے تھے، اور فوراً بلا چون و چرا تمہیں دے دیا. اس نے جواب دیا کہ تمہیں نہیں پتا جو میں دیکھ رہا تھا. محمد رسول اللہ کے پیچھے ایک مست اونٹ تھا جو یوں مجھے گھور رہا تھا کہ اگر میں اطاعت نہ کرتا تو مجھے حملہ کر کے پاؤں تلے رون ڈالتا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. یہ نظارہ جو میں نے دیکھا ہے، میں کیا کر سکتا تھا اس کے بعد؟ تو ابو جہل نے گواہی دی، اس کے اس فعل نے اس کی تصدیق کی کہ وہ اس غریب کے جس کے پیسے مار کے بیٹھا ہوا تھا سب منگوا کے اسی وقت واپس ادا کر دیے. تو خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا
ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں. تو اللہ کی نظر غالب ہے، یہ ہے اصل بات. اور خدا کی نظر کے مقابلے پر کوئی نظر دنیا کی کام نہیں کر سکتی. اس لیے اگر لگ بھی جائے تو خدا اس کے جادو توڑ دیا کرتا. سمجھ گئے؟ شکریہ. اب سیالکوٹ کے ہیں؟ ہاں سیالکوٹ میں آج کل بڑا رواج ہوا ہے احمدیوں میں. اس قسم کی ٹونے ٹوٹ کے نظریں، بہت ہی گمراہی پھیل رہی ہے جو جاہل خاندان ہیں ان میں. اور میں اس آپ کے حوالے سے سیالکوٹ کو وارننگ دیتا ہوں، یہ شرک ہے. تم لوگ تباہ ہو جاؤ گے، کچھ بھی نہیں باقی رہے گا تمہارا اگر تم اسی طرح اپنی عورتوں کے توہمات کے غلام بن کر نظریں ٹونے ٹوٹ کے کرتے پھرے تو توحید نہیں رہے گی، جو مرضی اور رہ جائے. ٹھیک ہے. میرا نام نوید احمد ہے. آگے آ کے بتائیں. جی میرا نام نوید احمد ہے. جی میں ضلع راجن پور سے تعلق ہے. اچھا جی. سے تو کب آئے ہیں آپ وہاں سے؟ مجھے ہو گئے 2 سال. اچھا، یعنی لوگوں کو جب انہوں نے قید کرنا شروع کیا اس سے پہلے بھاگ آئے تھے آپ؟ جی. حضور میرا سوال یہ ہے کہ جو پہلے دور میں مجدد گزرے ہیں، آیا اس علاقے کے لوگوں کا ان کی بیعت کرنا ضروری تھا، فرض تھا یا نہیں؟ فرض اس طرح نہیں تھا کیونکہ وہ مامور نہیں تھے، اللہ کی طرف سے مامور نہیں تھے. جی. چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجدد کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ جا کے اس کی بیعت کرو، مگر امام مہدی کے لیے فرمایا ہے. یہ فرق ہے. مامور وہ ہوتا ہے جس کو خدا امام بھی بنائے اور اس کا ماننا سب پر فرض کر دے. کوئی ایسا مجدد نہیں آیا جس نے خود یہ دعویٰ کیا ہو کہ ساری امت مسلمہ کے لیے میرا ماننا فرض ہے. نہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس علاقے کے ایریے کے جو لوگ تھے، علاقے والوں کے لیے بھی میں بتا رہا ہوں، نہ علاقے کے لیے نہ باہر کے لیے. کسی جگہ بھی خدا تعالیٰ نے کسی مجدد کو بطور مجدد مان کر اس کے پیچھے چلنے کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن جو اس نے فائدہ پہنچایا اس سے ساروں نے حصہ پایا. اس نے تجدید دین کی یوں کی کہ جو غلط خیالات رائج ہو گئے تھے ان کے خلاف جہاد کیے، اور لوگ اس کو مجدد کہتے تھے یا نہ کہتے تھے اس کی باتیں مانتے تھے، اور رفتہ رفتہ اس کی عزت دلوں میں پیدا ہوئی ہے. اس لیے وہ مامور نہیں تھا مگر مسلح ضرور تھا. سمجھ گئے؟ جی شکریہ. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. My name is Ali Masood Kobir. I am from Bangladesh. From Bangladesh, yes. Huzur, about the question I want to ask you that about the mojeja, the miracles what when we read in the Surah Baqarah about the Moses that he divided the sea. That's right. And when I read the explanation, then I saw that the explanation is given according to our Jamaat, that is logical and historical like this. But then the question arises in my head that when Musa alayhi salam, I don't remember exactly, he wrote something and the God Almighty Allah signed that, then the ink fall down. So what is the explanation of that? You see, it is not as... your question is very valid. I'm glad that you think very intelligently and ponder over these things. Right. The explanation given by us is a suggestion. It could be another explanation. And the recent discoveries, archaeological discoveries, are in fact opening new possibilities as to what might have happened. Right. Because it is reported that about in the time of Moses, in the Mediterranean, an island erupted with such force as it sent mountain-like waves rushing towards the Mediterranean soil. Egypt being one of those places,
which stood by the mouth of the Mediterranean, by the side of the Mediterranean. So some scholars have suggested that that special event must have taken place during that time. The Mu'jiza was not that Moses crossed the sea, because he crossed at a time when it was the time of the ebb, when the waves had ebbed out and the water from the flow of the Nile was not sufficient to drown the people there, because it was a delta area and the water was spread out. But as Pharaoh entered, that tidal wave, which was specially created by that explosion in the Mediterranean, that hit Pharaoh and his people. And it as if it was the two mountains had got together. That was the time when there was also a wave of flood from the Nile. And sometimes, if in the catchment area of the rivers there is a great sudden onslaught of rain, then the flood waves sometimes travel in very big height, having a front before them. And this is a common phenomenon known everywhere in the world. In the floods, sometimes a very high tide travels so fast that as if a wall is moving. So that happened. This is Mu'jiza, the timing of the two things. On the one hand, there was a flood tide advancing rapidly towards the mouth of River Nile, and on the other hand, the sea swelled because of this great explosion caused in a small island, which was destroyed, in fact. The timing of the both was exactly when Pharaoh and his followers were crossing the River Nile. So this is also an explanation. But the explanation does not mean that it is naturally possible to have it happen. The timing, the organization, the perfect separation of the right from the wrong, while God had promised Moses that you would be saved, all these together make it a Mu'jiza. So a scientific explanation does not take away the wonder from a Mu'jiza. It still remains a Mu'jiza. Now, the Mu'jiza which you mentioned about Masih Maud is something which happens rarely, but does happen. And it happens not as a sign of truth to the non-believers. It always happens within the community of the believers. So this is what should be remembered. Such Mu'jizat as are freaks of nature, which we cannot understand, they are never presented to the enemies. They are shown within the community of the believers. Like Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is reported to have invited the entire participants in the jihad of Ahzab, when Ahzab had got together, and the Muslims were around how many thousand? 7,000 or less? No, they were less in number. Anybody remembers? There were certainly more than the participants of Uhud, because Islam had spread further by the time of Ahzab. So all who were involved in digging the channel to separate, to save the Medina territory from the invading tribes, Hazrat Rasulullah Sallam was once invited during those days when hunger was striking hard at them by some devout companions of Hazrat Rasulullah Sallam whose wife had slaughtered a goat.
and had cooked some rice and things, and she sent her husband to Rasulullah sallam and conveyed, it was not rice, it was the bread she was cooking. She sent the message that you come along with a few. I have that much food to offer you. So Ahadru sallallahu alaihi wasallam, instead of choosing a few, he sent the word to all the people who were involved there in digging the channel, and they all thronged around the house of that lady. Naturally, she was amazed. I don't know what the number exactly was. It couldn't have been a few thousand, but it was still a large number who responded to the call and who reached in time to participate in that food. Rasulullah sallam told her to cover the cauldron where something was cooked, good meat was cooked, and cover that we call parat, that dish where kneaded flour was kept with some cloths. And he prayed over it and said, now start cooking the bread and distributing the food. And very authentic reporters tell us that they kept on distributing the food, and neither the kneaded flour ended nor whatever was cooked of meat in the cauldron finished until everybody was fed. And when this was over, then there was enough left for the family to eat. Now, this is something which is not presented for the non-believer's eyes. Such mu'jizat take place only to increase the faith of those who have already believed. Because about the mu'jizat, such mu'jizat, the Holy Quran says, never have people benefited from mu'jizat. When have they? Pharaoh and his people, despite seeing so many mu'jizat, still rejected the truth, and it all happened also at the time of Jesus Christ. He is known to have shown many mu'jizat, but how many could he convert? 30 at most, two of which had renegated, of course. So this is the nature of mu'jizat. There is some mu'jizat are called khawariq adat. They're freak of nature. They're in breach of apparent breach, not real. Apparent breach of the laws of nature. Such mu'jizat take place not for the enemy's eyes, but for the eyes of the believers. And this is the mu'jiza which you have mentioned is just one of those. So Huzur, you see, on that point the problem comes. One of my friend, I gave him the books from Muslim Maud al-Islam. So he told me that he believed Muslim Maud al-Islam, he is the promised Messiah. But he didn't say I don't believe like all the Khalifas later. Because he said, when I also present him the Quran, he said the way it was, the explanation was given, that our Jamaat want to show that more logic, the history and more logic like this. So because the Holy Quran is a logical book. Right, but in this point, when I say about the Mu'jiza, he said Mu'jiza is like a, to him it's like a magic or something. So he believe on that. You see, I have told you two incidents. Number one, that which took place in the small room by the side of the Mosque Mubarak. And the other mu'jiza which was seen and witnessed by a large number of people at the time of Hazrat Muhammad Rasulullah Sallam. But it was not presented to the non-believers, not even quoted to them. There is not a single hadith informing us that Sahaba started telling the non-believers that this is a mu'jiza, so you better accept the truth of Muhammad Rasulullah Sallam. So there are two different types of mu'jizat. But still, it is for you to convey as best as you can. If he is not guided, it's not your responsibility. Right?
Thank you. Thank you. Thank you. Ladies side.